میرے لیے تو بہت آسان ہے، میں یہاں کھڑا ہو کے آپ سب کو سبق دوں کہ کیلوں والے ڈنڈے اٹھا لو، باہر نکلو اور سب کچھ جلا کے راکھ کر دو، اپنے ہی ملک پہ حملہ کر دو، جھوٹ بولو، لوگوں کی پگڑیاں اچھالو. جلسوں میں کھڑے ہو کے میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں، میں اپنی آپ بیتی آپ کو سنا رہی ہوں. اگر پسند نہ آئے تو بات ڈس ریگارڈ کر لینا، لیکن میری بات سنانا، آپ کے سامنے رکھنا، آپ کو فوڈ فار تھاٹ دینا میری ذمہ داری ہے، میرا حق ہے. نہیں اچھی لگتی میری بات ڈس ریگارڈ کر دو، لیکن یہ میری آپ بیتی ہے. بہت سے جلسوں میں میرے مخالفین نے میرا نام لے لے کے آوازیں کسیں اور پرسنل کامنٹس دیے. کیا سکھا رہے ہیں وہ آج کے بچوں کو؟ یہ میرے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں سارے پیچھے، کیا سبق ان کو مل رہا ہے کہ اپنی ماں بہن بیٹی کو ایسے آوازیں لگانا، ایسے آواز کسنا؟ میرے بچوں کچھ بھی ہو جائے، ماں بہن بیٹی چاہے وہ آپ کی ہو یا کسی اور کی ہو، اس کو عزت دینا، اس کا احترام کرنا آپ سب کی پہلی ذمہ داری ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپس دوں، ڈنڈے نہ دوں. میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے ہاتھ میں ہونہار اسکالرشپ دوں، ان کو میں پیٹرول بامز چلانا نہ سکھاؤں. آج جن کو پیٹرول بامز چلانا سکھایا ہے اور اپنے ملک پہ حملے کی ترغیب دی ہے، وہ آج جیلوں میں پڑے سڑ رہے ہیں. ان کو آج پوچھنے والا بھی کوئی نہیں. آپ کی جو اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہے، اس میں اپنی جان کی حفاظت، اپنے فیوچر کی حفاظت بھی آپ کے ماں باپ کی طرف فرما برداری ہے. کیونکہ ماں باپ نے بہت محنت کی ہوتی ہے بچوں پہ، ایک ایک چوٹ سے بچا کے، ایک ایک تکلیف سے بچا کے آپ کو جوان کیا، آپ کو بڑا کیا ہے. اس جوانی کی حفاظت کرنا، اس زندگی کی حفاظت کرنا، اپنے فیوچر کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. اور ذمہ داری نہیں ہے، آپ کا فرض ہے. اور جتنا بڑا فرض آپ کا آپ کے ماں باپ کی طرف ہے، اپنے گھر والوں کی طرف ہے، اس سے بڑا فرض آپ کا دھرتی ماں کی طرف ہے، اس پاکستان کی طرف. میرا نہیں دل کرتا کہ آپ ہتھیار پکڑ کر سڑکیں ناپتے پھرو. میرا دل کرتا ہے کہ آپ اپنی الیکٹرک بائک پہ بیٹھ کے اپنی یونیورسٹی اور اپنے کالج جاؤ پڑھنے کے لیے. مجھے یقین نہیں آتا کہ اس طرح کی ترغیب دے کے کوئی شخص کس طرح سکون کی نیند سو سکتا ہے. ان کو کہا کہ پولیس والوں کے سر پھاڑ دو. پوائنٹ بلینک رینج سے پولیس پہ، رینجرز پہ گولیاں چلائی گئی. میں ہر جگہ جا کے میرے بچوں یہ کہتی ہوں کہ پولیس میں کوئی ساری 100% پولیس ٹھیک نہیں ہے. مجھے بھی پتا ہے کہ ان کو اور زیادہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے، لیکن جب آپ تکلیف میں ہوتے ہو، جب کسی مشکل میں آتے ہو، تو پولیس ہی آپ کے ریسکیو کے لیے آتی ہے، پولیس کے پاس ہی ہمیں جانا پڑتا ہے. تو جو ہمارے بیٹے ہماری حفاظت کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہیں اور اس حفاظت میں یونیفارم میں کبھی سرحدوں پہ لڑ رہے ہیں، کبھی سڑکوں پہ لڑ رہے ہیں، کبھی آپ کی حفاظت کے لیے وہ اپنی نیندیں، اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، تو ان کی یادگاروں کو جلانا، ان کی وردیوں کو جلانا، ان کو پوائنٹ بلینک سے رینج سے گولیاں مارنا، کیلوں والے ڈنڈے مار مار کے ان کی کھوپڑیاں فریکچر کر دینا، ان کو گولیاں مارنا، کون سا ملک، کون سی تہذیب یہ درس اپنے نوجوانوں کو دیتی؟ اور آج ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اور میں ایک اور بات بتاؤں، نوجوانوں کو اس چیز کی ترغیب دیے کہ سوشل میڈیا پہ جو دیکھو آنکھیں بند کر کے اس پہ یقین کر لو. میں اپنے بچوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ اس بات میں بلیو کرتے ہو؟ آپ ایجوکیشن کے مراحل طے کر کے یہاں پہنچے ہو، اب آپ کو میں ایک ایجوکیٹڈ انڈیویجول کہہ سکتی ہوں. میں بچوں سے ایک سوال کرتی ہوں، سوشل میڈیا پہ آپ جو بھی دیکھتے ہو، کیا آپ کو اس پہ آنکھیں بند کر کے یقین کرنا چاہیے؟ میں اس کی وکٹم ہوں. میں آپ کو بتاؤں، مجھے کہا گیا چور، چور کہا گیا. میرے والد جنہوں نے 45 ایئرز جو ہے اس ملک کی خدمت کی ہے، ان کو چور کہا گیا. میری جماعت کے لوگوں کو چور کہا گیا اور کہا یہ اتنا لوٹ گئے، اتنا کھا گئے. حالانکہ بچوں، جو آج آپ کے ملک میں قابل ذکر پروجیکٹ ہے، چاہے وہ موٹر وے ہو یا وہ ہائی ویز کا جال ہو یا میٹرو بس ہو یا اورنج لائن ہو یا بجلی کے 14,000 میگا واٹس کے منصوبے ہوں یا وہ دہشت گردی سے مقابلے کے لیے ضرب عرض ہو، رد الفساد ہو، چاہے ایٹمی پاکستان بنانا ہو، اس کے اوپر نواز شریف کا نام ہے. اور
کسی چور چور کے نعروں کے باوجود کوئی ایک ایسا شخص نہیں تھا جس نے کہا کہ نواز شریف نے یہ فلاں منصوبے میں اتنی کرپشن کی. 1 روپیہ نہیں. اور پھر نکالا کس بات پہ؟ اقامہ پر نکال دیا, ایک ویزے پہ نکال دیا نواز شریف کو. اور ایز اپوز ٹو دیٹ, اور مجھے میرے والد کے ساتھ کھڑے ہونے کی سزا ملی. اور ایز اپوز ٹو دیٹ آج آپ نے سنا ہوگا 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کا فیصلہ ہے. میرے پہ تو جھوٹا الزام لگایا, لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. اس وقت لوگوں نے یقین بھی کیا, میڈیا بھی ساتھ مل گیا, اس وقت کے لوگ بھی, سارے جو طاقتور لوگ تھے وہ بھی مل گئے ساتھ, اور ہمیں چور ثابت کرنے پہ تل گئے. لیکن آج دیکھو اللہ تعالیٰ کا فضل, دیکھو آج نہ صرف خود پہ چوری ثابت ہوئی ہے, بلکہ پہلا تاریخ کا وزیر اعظم جو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا. اور لوگوں کو کیا کہتا تھا, یہ جہاں جائیں ان کو چور چور کی آوازیں لگاؤ. ان کو جلسوں میں کہتا تھا کہ گریبان سے پکڑ کے گھسیٹو, میں وزیر اعظم ہاؤس میں جاؤں گا, گردن سے پکڑ کے نکال کے باہر پھینک دو. میں تو اپنے دشمن کے لیے بھی, اپنے مخالف کے لیے بھی کبھی آپ کو یہ نہیں کہوں گی, کبھی نہیں کہوں گی. اور جب یہ فیصلہ آج صبح آیا, پہلا وزیر اعظم ہے جو رشوت لینے میں نکالا گیا, اور ثبوت بھی ہے, سب نے دیکھا ہے کہ اس کی بیوی نے 5 کیرٹ کی انگوٹھی مانگی بدلے میں. سب نے دیکھا سنا, ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. جواب ہی نہیں تھا تو اس لیے کورٹ ہی نہیں آئے. میں نے تو 150 پیشیاں اپنے والد کے ساتھ بھگتی ہیں. اس کی وجہ یہ کہ جب دامن صاف ہو تو انسان کورٹ میں جا کے کھڑا ہونے سے ڈرتا نہیں ہے. اور اس فیصلے کے بعد آج 1000 پوائنٹ سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ اوپر چلی گئی. یہ چیز کیا شو کرتی ہے؟ یہ چیز شو کرتی ہے کہ جب فتنہ نیچے جاتا ہے قوم اوپر جاتی ہے. جب انتشار ختم ہوتا ہے تو پاکستان ترقی کرتا ہے. اور میرے بچوں, یہ پاکستان کے پاس آخری موقع ہے. میں سدا چیف منسٹر کی کرسی پہ نہیں بیٹھی رہوں گی. اقتدار جو ہے نا, وہ سب سے بڑی جو ہے وہ انسان کی ڈیلوژن ہے, کہ جب انسان اقتدار میں آتا ہے نا, یا کسی کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے, اس کو لگتا ہے یہ سدا رہے گا. اگر ہمارے سے پچھلوں نے یہ چیز سوچی ہوتی کہ یہ سدا نہیں رہے گا, تو وہ اتنے بڑے بڑے ظلم نہ کرتے جن کا شکار ہم بنے. اس لیے میں اپنے بچوں کے سامنے آج اعتراف کرتی ہوں آن اوتھ, اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے, کہ حالانکہ وہ اڈیالہ جیل میں, اسی اڈیالہ جیل میں قید ہے جس میں کبھی میں اور میرے والد قید تھے, بے گناہ. اور اسی اڈیالہ جیل میں جس کے سیل میں مجھے آ کے میرے والد نے بتایا کہ تمہاری ماں گزر چکی ہے, اسی جیل میں وہ قید ہے. اور مجھے میرے سیل میں کیمراز لگے ہوئے تھے جس سے وہ مجھے لائیو دیکھتے تھے. مجھے وہاں, اور 50 ڈگریز میں آنیسٹلی تندور کی طرح تپتا تھا وہ ڈیتھ سیل, جس میں 5 مہینے سولیٹری کنفائنمنٹ میں رہ کے آئی. تو میں آپ کو سمجھا یہ رہی تھی کہ وقت سدا نہیں رہتا. مجھے اس چیز کا احساس ہے, میں نے سدا چیف منسٹر نہیں رہنا. میں یہ آپ کے سامنے آن اوتھ اعتراف کری ہوں کہ میں نے آج تک, اگر ان کو وہاں کھانا اچھا مل رہا ہے, اگر ان کو وہاں دیگر سہولیات اڈیالہ میں, تو مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں. زیادہ ملتا ہے مل جائے, میری طرف سے کوئی کمی یا ظلم نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ کل اس ظلم کا جواب میں نے اللہ تعالیٰ کو دینا ہے. اور مجھے کل القادر یونیورسٹی, جس کا سارا یہ مقدمہ ہے کہ وہ رشوت کے طور پہ وہ زمین لی, وہ رشوت کے طور پہ 5 کیرٹ کی انگوٹھی لی, مجھے کل القادر یونیورسٹی کی بچیوں کی ایک ویڈیو آئی. تو انہوں نے کہا کہ ہم مریم نواز شریف سے یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس بھی آئے, ہم بھی اس کو ملنا چاہتے ہیں, ہمیں بھی اسکالرشپس دے. اور آج کل وہ ویڈیو میں نے دیکھی, اور آج وہ القادر یونیورسٹی جو عدالت نے پنجاب حکومت کے اور حکومت کے سرکاری تحویل میں دے دی, میرے پاس آ گئی ہے وہ یونیورسٹی. اب آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس یونیورسٹی میں مذہب کی تعلیم بھی دی جائے گی, دنیا کی تعلیم بھی دی جائے گی. آپ کو جادو ٹونا کرنا نہیں سکھائیں گے وہاں پہ. اور میں القادر یونیورسٹی کے بچوں کو بھی کہنا چاہتی ہوں, آپ کو بھی اسکالرشپس ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, آپ کو بھی لیپ ٹاپس ملیں گے, اور آپ کو بھی الیکٹرک بائکس ملیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور پہلے بچوں, ایک اور بات جو آپ نے بہت دھیان سے سنی ہے, یہ آپ کو کوئی بچہ ہاتھ اٹھا کے یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کو کسی کی سفارش پہ
اسکالرشپ ملا ہے. کوئی بچہ کہہ سکتا ہے؟ میں کم از کم اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخروں کہ میں نے ایک بھی نان ڈیزرونگ کو یہ اسکالرشپ نہیں کیا. سب میریٹوریس بچوں کو یہ اسکالرشپ ملا ہے. اس لیے میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے ایز ٹارچ بیئرز آف پاکستان, ایز دا فیوچر آف پاکستان, میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے. جس طرح آپ کو 100% میرٹ پہ اسکالرشپس ملیں, آپ نے بھی ان ریٹرن 100% میرٹ پہ اس ملک کے, اس قوم کی تقدیر کے فیصلے کرنے ہیں. پچھلے کئی سالوں میں خدمت کو مذاق بنا دیا گیا, خدمت کی سیاست کو, خدمت کی حکومت کو مذاق بنا دیا گیا. وہاں پر شہباز شریف صاحب نے میٹرو بس لاہور میں بنائی, اس کا نام جنگلہ بس ڈال دیا, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ کام تو ان سے ہوتا نہیں ہے. تو دوسروں کے کی ہوئی محنت اور کام کو, جو عوام کے, غریب عوام کے منصوبے, لینڈ کروزرز کو کچھ نہیں کہا, مرسیڈیز BMW کو جس میں خود ٹریول کرتے ہیں اس کو کچھ نہیں کہا, میٹرو بس کو جنگلہ بس کا نام دے دیا, کیونکہ وہ غریب اس پہ بیٹھتا ہے, اور غریب تو کہے گا کہ نواز شریف نے بنائی ہے, شہباز شریف نے بنائی ہے, شکریہ. اس کو خدمت کی سیاست کا پچھلے کئی سالوں میں مذاق بنا دیا گیا. بچوں, سیاست بہت اچھی چیز ہے, کیونکہ سیاست خدمت کا نام ہے. سیاست لوگوں کو ایک ایسا ماحول دینے کا نام ہے جس میں عوام کو پتہ چلے کہ ریاست ہماری ذمہ داری اٹھا رہی ہے, ریاست ہمارا خیال کر رہی ہے ایک ماں کی طرح, ریاست کو ہماری فکر ہے, ریاست کو ہماری پرواہ ہے. سیاست اس چیز کا نام ہے, سیاست عبادت ہے, سیاست خدمت کا نام ہے. آپ کو پتہ ہے چیف منسٹر بننے کے بعد مجھے سب سے خوشگوار احساس کب ہوتا ہے؟ ویسے میں کتنے لوگوں کے گھر بنوا سکتی ہوں, 10 کے, 12 کے, اپنی ذرائع آمدنی سے 20 کے, 25 کے, لیکن آپ کو پتہ ہے میرے ایک فیصلے سے, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, میرے ایک فیصلے سے اس وقت اپنا گھر اسکیم کے تحت ہزاروں گھر بن رہے ہیں ماشاءاللہ لوگوں کے. اور کتنے بچے میں پڑھا سکتی تھی؟ 5000, 6000, میکسیمم 30,000 بچوں کو ماشاءاللہ اسکالرشپس مل رہے ہیں. اسی طرح پنجاب بھر میں جگہ جگہ آپ کے گلیوں کی صفائی ہو رہی ہے, آپ کے محلوں کی صفائی ہو رہی ہے, آپ کی سڑکوں کی صفائی ہو رہی ہے. جب آپ ستھرا پنجاب کا کوئی ٹرک یا کوئی مشین گزرتے ہوئے دیکھو تو مریم نواز شریف کو ضرور یاد کر لینا. تو یہ جو سیاست کو یہ بنا دیا ہے نا کہ جو میرا مخالف ہے اس کو جتنی بری سے بری گالی نکال سکتے ہو نکالو, اس کو جو تانا دے سکتے ہو دو, اس کو جو اس کی پگڑی اچھال سکتے ہو اچھالو. بچوں, سیاست کا یہ نام, سیاست کا یہ مقصد نہیں ہے, سیاست کا یہ مطلب بھی نہیں ہے. آپ نے وہ نیریٹو, اب میری بات دھیان سے سننا, وہ سیاسی نیریٹو جو اس بات پہ چلا گیا تھا پچھلے 5-6 سال کہ کون کتنا بڑا چور ہے, کس کی کتنی اونچی پگڑی اچھالنی ہے, کس پہ کتنا بڑا بہتان لگانا ہے, کس کو کیسے سیاسی طور پہ نیچا دکھانا ہے, کس کو پکڑ کے قید کرنا ہے, کس کو سزائے موت دینی ہے, کس کو عمر قید کی سزا دینی ہے, کس کے اوپر منشیات کا مقدمہ ڈالنا ہے, کس کو جیل میں کیسے تکلیف دینی ہے, کس کو کتنی بڑی گالی دینی ہے, کس کا کس طرح سے مذاق اڑانا ہے, کس کے بارے میں کتنا جھوٹ بولنا ہے. جو سیاست اس نیریٹو پہ چلی گئی ہے, اس نیریٹو کو ترقی کی نیریٹو پہ واپس لانا, اس نیریٹو کو پرفارمنس کی نیریٹو پہ لانا, واپس لانا آپ کی ذمہ داری ہے.